برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اجلاء یہود، اور اس کے بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا، اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا، تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرأت نہ کر سکے۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا، اور اس کو غساسنہ یہ بنو غسان، یہ بنو غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاور تھی یہ روم تھا کس طرح۔ تو یہ غسان جو ہیں، غساسنہ جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن یہ حلیف تھے روم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تعذیب کے لیے بھی جب لشکر تیار فرمایا، تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، مارکا کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں، احادیث میں، سیر میں مشہور ہوا، کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا۔ اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابی عبیدہ بن الجراح اٹھائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعرات، جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے، یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت تو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد سے جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں، تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا۔ حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنہ کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے۔ اس نے کہا میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں، اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں۔ تو خیر عبداللہ بن رواحہ چل،
جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صاحب ابھی بھیجے گئے. اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000. ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے, سریہ بھیجا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا, پھر جعفر لے گا, پھر عبداللہ لیں گے, تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ نہیں تو بات ہے, یہ تو پرچم ہے. جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے, کبھی وہ اٹھاتا ہے, کبھی وہ. اس نے کہا نہیں, اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم, پھر جعفر اٹھائیں گے, مطلب یہ کوئی شہید ہو جائیں گے, اب وہ بچ نہیں سکتے. کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ بنو غسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث, اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو. اصل ان کی بزدلی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو غسان کے ہم مدینے پہ حملہ کریں, اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں, مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے. اس نے پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کے حریف ہیں. تو روم کے بادشاہ نے ہرقل کی قیادت میں, ہرقل کے بھائی کی قیادت میں 1,00,000 کا لشکر بھیجا, جس میں 50,000 کے گھوڑ سوار, اور غساسنہ جو تھے ان کے پاس بھی 1,00,000 کا لشکر پہلے سے موجود تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ 3,000 آدمی اور مقابلہ 1,00,000 2,00,000 جن میں 50,000 تو صرف گھوڑ سوار ہیں, اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے خودوں میں اور پیتل کے اور پلیٹوں میں چھپے ہوتے تھے کہ وہاں سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن صحابہ ایک وہ تو قوت ایمان سے لڑنے والی قوم تھی نا, وہ عادات سے لڑنے والی تو قوم ہی نہیں تھی. ان کا تو ایک ایمان تھا کہ بھئی مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے. اگر آدمی مارا جائے, شہید ہو جائے گا, بچ گیا تو غازی بن جائے گا. ہمارا تو گھاٹا کسی حال میں ہوتا ہی نہیں. جب گھاٹا ہی نہیں تو ڈرے کیوں؟ ڈرتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے. وہ تو ڈرے کہ بھی یہاں بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ دیں, بڑا آدمی مر جائے گا تو سندل کی لکڑی میں جلا دیں, لیکن جلائیں گے آگ. تو جب ہم نے اپنی ابتدا خود آگ سے کی ہے تو آگے تو آگ ویسے تیار ہے. ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ تو بڑے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے کریں, مرے. لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, مر گئے تو 1,00,000 کے اور بچ گئے تو 1,25,000 کے, کیا ہے, غازی بن جائیں گے, اور مر گئے شہید ہو گئے. اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ بھی نہ. تو اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید نے دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں. ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ 3 چیزیں ہیں, ہماری یا اسلام لے آؤ, یا جزیہ قبول کرو, ہمارے بعد گزار بن جاؤ, ہمارے تابع بن جاؤ, اور نہیں تو بینا ہو بین کو صاحب پر تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی. انہوں نے کہا جی لوگ ہیں 2,00,000 ہمارا لشکر ہے, 3,000 آدمی ہم سے آئے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے 5-4 ہزار آدمی کو حکم دیا کہ اب 2,00,000 کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے, 3,000 کے مقابلے میں 4,000 5,000 6,000 بھیج دیا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بے فکری سے لڑے کہ شام ہو گئی اور ان کے تو پشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمان نے. مسلمانوں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. جب مغرب ہوئی, جب ختم ہوگی, پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا, اب تو ریموٹ کنٹرول سے جگہیں ہوتی ہیں نا, اپنے ملک میں بیٹھو بٹن پہ ہاتھ لگاؤ بات ختم ہو. وہاں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب رات ختم ہوگی بھی جو مر گئے ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا, اور پھر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا. لاشیں باقاعدہ اٹھاتے تھے, وہ اپنی لاشیں لے جاتے, وہ اپنی لاشیں لے جاتے, وہ اپنے زخمی لے جاتے, وہ اپنے زخمی لے جاتے, یعنی عجیب جنگیں ہوتی.
طبع اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، جب مدینے پہ حملہ کیا تو عجیب اس نے رنگ دیکھا، اس نے اپنے علماء کو رہبان کو بلایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے جس پہ ہم نے حملہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ یثرب ہے۔ نے کہا کیسے لوگ ہیں، دن کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، شام کو ہمارے لیے کھانا بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اس شہر سے نہیں لڑتا، بس چلو آگے، بس چھوڑو، کیا لڑنا ہے؟ تو شام کو کھانا پکا کے ہماری فوج کے لیے کھانا بھی بیچ دیں گے تو ہمارے مہمان، اور سارا دن لڑائی کرتے ہیں کہ جب تم لڑنے آئے ہو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن رات ہو گئی آپ روٹی کہاں پکاؤ گے؟ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، کھانا تو ہم بھیجیں گے آپ۔ اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے، کچھ روایات۔ اب تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے عصر میں، ایسے قرن میں آ گئے ہیں کہ جس کے کوئی روایات ہی نہیں رہے، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ روایات رہا، نہ کوئی مردانگی کے اصول رہے، نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ضابطے رہے۔ اب ہم تو بالکل کالے مذلت میں گر چکے، جیسے کہ حالی نے کہا تھا، اے خاصہ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے امت کے تیری آگے عجب وقت۔ اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بھیج کر، حسینائے عالم کے مقابلے۔ کوئی مسلمانوں کا مجھے آپ نے ایک دین یا ایک اخبار دکھائیں جو بغیر عورتوں کے فوٹو کے دکھتا ہو، ایک۔ اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحے پر روضہ رسول اللہ کا منظر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا منظر ہوگا، اور پچھلا صفحہ کھولو تو پھر عورتوں کے فوٹو، اندر کھولو تو فلموں کے اشتہار ہوں گے۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ہم کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہیں، یہ ہماری عزت اب طوائف ہیں اور کنجر ہیں کہ موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سمجھنے کہ اس زمانے میں کچھ کردار تو خیر جناب شام ہو گئی، دوسرے دن سے لڑائی ہوئی، مسلمان نے پھر جناب مارا اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، لیکن بہت تھوڑے۔ 6 دن تک متواتر قتال، اتنا شدید قتال کہ وہ رومی کہتی ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی، مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی۔ اتنا شدید قتال ہوتا ہے۔ اور اسی اثنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ اب حضور تو مدینہ منورہ میں ہے اور جنگ موتا میں۔ حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید شہید ہو گئے، پرچم جعفر نے اٹھایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بےچینی سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا تلوار کا، آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا۔ دوسرے نے تلوار کا وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں تلوار لگی، حضرت جعفر کی یہ کپس کے تھی یہاں تک نیچے سے کٹ گئی، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز میں جب حرم تشریف لے آئے تھا، آپ نے فرمایا استشہد جعفر، میرا جعفر بھی شہید۔ اور حضور حضرت جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا اور سینے سے لگا رہے ہیں، چمٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو جعفر کی بیوی آ گئی، اس نے کہا اخبر نہیں یا رسول اللہ، مجھے بتائیں بات کیا ہے، آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا بنت استشهد جعفر، جعفر شہید۔ فبقارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اريد، میں دکھلایا گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیے ہیں اور وہ پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز۔ حضرت جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی، اس کے
کے بعد ایک صحابی نے پرچم ویسے پکڑا کچھ دیر کے لیے، اور سامنے حضرت خالد بن الولید آ گئے، اور یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے، پہلا معرکہ ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوا۔ 5 مہینے تو ہوئے تھے ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچم ویسے پکڑ لیا ہے، میں تو کوئی کمان کرنا نہیں جانتا، مہربانی کرو اب مسلمانوں کا پرچم تم لو۔ اس نے کہا دیکھو حضور پاک نے 3 کا نام لیا تھا، میرا تو نام ہی نہیں لیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا بھی نام لیتے، اب کسی نے تو آخر اس پرچم کو لینا ہے نا۔ تو خالد بن الولید نے پرچم لے لیا اور جنگ روک دی، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد نے غور کیا، تدبر کیا کہ ہمارے پاس تو 2500 آدمی رہ گئے ہیں، اور ان کا اگر ہم نے 2500 بھی مار دیا ہو تو 2 لاکھ میں کتنے کم ہو گئے ہیں۔ خالد بن الولید جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وطن من ابطال اسلام، اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی خوشی تھی، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو 3 جرنیل جو تھے شہید ہو گئے، لیکن اب اس بندے نے پرچم اٹھایا ہے الذی سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلوار ہے، اب اس کے ہاتھ میں پرچم، اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ اور اسلام میں یہ 2 مجاہد گزرے ہیں، بطل اسلام گزرے ہیں، ایک خالد بن الولید اور ایک حضرت زبیر بن العوام۔ یہ 2 آدمی تھے جو دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، اور نہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی 2 ہاتھ سے نہیں لڑتا، ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے۔ ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے یا سرس ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، یہ 2 آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی بلکہ 2 ہاتھوں میں تلوار لے کر مقابلہ کرتے تھے۔ اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں ویسے زمین کو لگا لیتے۔ خالد بن الولید نے یہ کیا، اس نے اپنی فوج کو بدلا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح اصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا میمنہ، دائیں ہاتھ میں فوج رہتی تھی، ایک میسرہ بائیں ہاتھ میں، ایک مقدمہ، ایک مؤخرہ اور ایک خلف، ایک آگے ایک پیچھے اور ایک درمیان۔ تو حضرت خالد بن الولید نے یہ کیا کہ جو میمنہ پہ تھے وہ میسرہ پہ لے آیا، جو میسرہ پہ تھے وہ میمنہ پہ لے آیا، جو مقدم میں تھے وہ مؤخر پہ لے آیا، جو مؤخر میں تھے وہ مقدم پہ لے آیا، اور سب کے پرچم بھی بدل دی۔ اب جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جاءہم المدد من المدینہ، تو مدینے سے فوج اور آ گئی، ہم تو پہلے 3000 سے نہیں لڑ پا رہے تھے، یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں، اور یہ آدمی کو ہم نے کل نہیں دیکھے، یہ اور لوگ آ گئے۔ خالد بن الولید نے حکم دیا اور نعرہ تکبیر کہہ کے اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 10 تلواریں ٹوٹ گئی، مارتے مارتے قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، وہ پھینک دیتا تھا اور دیتے، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتا تھا اور دے دیتے، اتنا مارا نا جی کہ اب ان میں افرا تفری پھیل گئی، وہ دوڑے بھاگے، 2 لاکھ آدمی 3000 کے آگے بھاگ رہا ہے۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد نے آرڈر کیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ، ہٹو۔ پتہ نہیں کیا خدا کے بندے کیا کر رہے ہو بھاگ رہے، اس نے کہا بھاگتے بھاگتے بھی رک گئے تو ہم سے زیادہ ہیں، کوئی عمل کرو، اب پیچھے آؤ، ہٹو، واپس چلو مدینہ۔ اپنی فوج کو سالے میں لے جانا بھی تو بڑی بات ہے۔ حضرت خالد بن الولید اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ اچھا ان کو اللہ پاک نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی ضرورت نہ کی، افرا تفری میں بٹ گئے، اس کے بعد جمع ہوتے رہے، 2-3 دن لگے، 2-3 دن میں قافلہ مدینے میں بدل تو بہت دور نکل گئے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہزیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا فرارون فرارون، یہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آ رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ۔ عورتوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر ہمارا خاوند بھاگ کے آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہوگی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، اس دن آدمی میرا خاوند ہو۔ پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کو عزت سمجھتے تھے، عورتیں بھی۔ جب بالکل مدینہ منورہ پہنچے حضور نے فرمایا نہیں، انہم لیسوا فرارین، تو فرارین نہیں ہے بل انہم کرارون، وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں، وہ بھاگ کے نہیں آ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2,500 کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا کو بتا کے
تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا، اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے بنی قضاء پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے عمرو بن العاص کو قائد بنایا، حکم دیا کہ ان سے حملہ کرو۔ عمرو بن العاص جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمرو بن العاص امیر ہیں اور حضرت ابو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں، لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا، حضرت عمر بھی ساتھ ہے ان کو بھی امیر نہیں بنایا، وہ تابع ہیں عمرو بن العاص کے۔ امتحان ہوتے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت ہو۔ جب یہ راستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قضاء جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ہم تو 250 آدمی ہیں۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ان کا لشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے، تو حضور نے ابی عبیدہ بن الجراح کو اور آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ تو ابی عبیدہ کا لشکر جب پہنچا عمرو بن سالم کے پاس، عمرو بن العاص کے پاس، اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو مسلمان کتنا؟ انہوں نے کہا کہ 200 کا لشکر اور آگے ہے۔ نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ چونکہ زیادہ بڑے تھے صحابیت میں کہ وہ نماز پڑھائے، عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، وہ کیوں نماز پڑھا؟ اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کے بھیجا ہے، نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھائے گا، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ نماز پڑھائے، جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے۔ آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑے کیا خیال ہے آپ کا؟ جن نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے؟ وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ ہمارے علاقے میں ایک عید کا موقع تھا اتفاق سے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو جو بلایا نا، ایک بریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا، اگلے بندی بھی پہنچ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا۔ اب کچھ لوگ کہیں یہ پڑھائیں، وہ کچھ کہیں وہ پڑھائیں، جھگڑا ہو۔ تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، بڑے بجی شکل خوبصورت ماشاءاللہ، اور بڑے بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے، اور بڑا ان کا وقار بھی تھا، سیاسی بھی، ذمہ دارہ بھی، بہت بڑے جگیردار بھی تھے۔ تو وہ جب آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو گے جھگڑا نہ کرو، اب وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، تو سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کو محنت کرتے ہیں، یہ عید پڑھا۔ تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو، آپ عید پڑھا دیں۔ اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہے، مولوی صاحب آنے سے کسی کے پیچھے پڑھ لو، لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائیں، لوگ کہیں دیکھو جی پیر صاحب کتنا متواضع آدمی، اصل پیر نے کبھی عید پڑھائی ہو تو پڑھائے نا، اس کے لیے تو مصیبت آ گئی، پڑھاؤں کیا؟ اس بیچارے کے لیے تو عذاب آ گیا نا، وہ کہ نہیں جی نہیں حضرت یہ علماء ہیں، ان کا نہیں حضرت آپ آل رسول ہیں، سید ہیں، جہاں سید موجود ہو، قریشی موجود ہو، اور امام کیسے بن سکتا ہے؟ اب حضرت نے عید کے بجائے جنازہ پڑھا دیا، جو حضرت کو آتا تھا۔ اب سلام پھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو نئی عید ہے، اس کی تکبیریں بھی الگ ہیں، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے، یہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بس ان دو حضرات کے اختلاف کا میرے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھایا، بہتر ہے کہ پھر عید پڑھائے۔ تو پھر بریلویوں نے بریلویوں کے پیچھے پڑی، دیوبندیوں نے دیوبندی، یعنی ایک میدان میں 3 عیدیں ہو رہی۔ تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، وہی امام ہوگا۔ اب عمرو بن العاص مسلح پہ آ کے لوگوں نے کہا خدا کے بندے، تم شان میں چھوٹے ہو، عمر میں چھوٹے ہو، اسلام میں چھوٹے ہو، ابی عبیدہ ہے، ابو بکر ہے، میں کہا حضور نے امیر مجھے بنایا ہے کہ تمہیں بنایا؟ انہوں نے کہا امیر آپ کو بنایا۔ انہوں نے کہا پھر مسلح پہ میں کھڑا ہوں، تو اللہ اکبر سب نے نماز پیچھے پڑی۔ حضرت عمر کو بات ناگوار ہوئی، چھوٹا آدمی ہے۔ اب راستے میں چلے تو اتنی شدید سردی تھی، اللہ معاف کرے، کہ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ شدت سردی سے کانپ رہے ہیں، اور خطرہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی سردی سے مر نہ جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا امیر صحیح مہربانی کرو، قافلہ روکو اور حکم دو آگ جلانے کا۔ اس نے کہا نہیں، آگ کوئی نہیں جلا سکتا، میں امیر ہوں، حکم میرا جائے، آگ نہیں جلانے کی۔ صاحب نے ایسے سردی میں گزرا۔ اچھا خدا کی شان ہے، انہیں خود غسل کی ضرورت ہو گئی تو انہیں تیمم کر لیا، اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بھی آ گئے۔ رسول نے کہا اللہ کے بندے، ہم وضو کے ساتھ ہیں، تم تیمم کے ساتھ ہیں، تم امام بنے۔ انہوں نے کہا امیر میں ہوں۔ انہوں نے کہا غسل کر لو، انہوں نے کہا غسل میں نہیں کرتا، تیمم نے کر لیا۔ انہوں نے کہا پانی موجود ہے تو تیمم کے بات کا، انہوں نے کہا سردی ہے میں مر جاؤں۔
تیمم کے ساتھ نماز پڑھائی یا مسلح پہ کھڑے ہوئے ساتھ سے پیچھے کھڑے ہو گئے. ابھی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے, ان کا حکم ہے, نماز ہو نہ ہو, جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے تعمیل کرنی ہے, نہیں ہوگی تو قضا کریں گے. اب کیا کریں, امیر جو کہے گا کریں گے تو صحیح. اب جناب بہرحال وہ لشکر بنی خدا کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. اچھا, اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ نے فتح دی, کامیابی دی, اور دشمن منتشر ہو گیا. جب وہ منتشر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ واپس چلو. حضرت عمر غصے میں حضرت ابو بکر کے پاس ہے, انہوں نے کہا یہ اچھا امیر ہے ہمارا, نہ آگ جلانے دیتا ہے, بغیر وضو کے حضرت نماز پڑھا دیتے ہیں. اب ہم جیت گئے, دشمن بھاگ رہا ہے, کہتے واپس آؤ. اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا. حضور نے فرمایا من عطا امیری فقط عطانی ومن عصا امیری فقط عصانی, جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت. ہم مخالفت تو کر نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا فہد آیا, اور بس ٹھنڈے ہو جاؤ, اللہ کے رسول نے, میں بھی موجود تھا, تم بھی موجود تھے, امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے؟ میں کہا امیر تو اس کا پھر اللہ کی رسول کی مرضی. اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے, تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ واپس آ گئے. بہرحال حضور کو شکایت کی گئی. حضور نے عمرو بن العاص کو بلایا کہ بھائی تم نے بڑے صحابی کو نماز نہیں پڑھا. نے کہا حضور امیر میں تھا. آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک. اور نے کہا تم نے آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے, صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے. اس نے کہا حضور میں آگ جلاتا دشمن کو پتہ لگ جاتا کہ ہمارے آگ دیکھتا نہیں ہو. یہ بات بھی اس کی ٹھیک. اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی, پانی موجود تھا. اس نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت اتنی سردی میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا, امیر کیسے بنتا؟ آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک. جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب بنو قضاء پہ تم نے قابو پا لیا, وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے, تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس مدینے چلو. اس نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فلاں جگہ سے لشکر چل پڑا تھا, اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے, ہم جیت گئے, ان کو شکست دی, خیریت سے مدینے ہی آ گئے. میں بھی بات تو تھی. حضور نے اس کی ساری باتیں تسلیم کرنی اور حضرت عمر اور صحابہ سے کہا کہ بھائی بات اس کی بالکل صحیح ہے, اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا ہے, تو یاد آؤ اس کی بات جو ہے مان. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا. اعرابی تھا, ایک بدو تھا, اس کے ساتھ اعرابی تھے, صفا تھے, بڑے بہادر لوگ تھے. انہوں نے بھی اسلام کے خلاف حملہ کیا تھا. اب خدا کی شان ہے کہ 300 کا لشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں. دعا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک ٹیلا جیسے پڑا ہوتا ہے, جو دیکھیں کہ آگے ہے تو مچھلی. تو 3 مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے. اس کا نام تھا امبر. یہ آج کل جو بازاروں میں امبر ملتا ہے نا, اتنے امبر, اصلی امبر جو ہے یہ مچھلی کے تय کرتی ہے, اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے, تو وہ جاننے والے لوگ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اصل میں یہ اسی امبر مچھلی کی تय. تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو انہوں نے تجربے کے طور پر اس کی جو آنکھ کی گلائی تھی نا, اس میں 10 صحابی بیٹھ گئے. اور جب اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قد کے تھے, اس کو اونٹ کے اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. اونٹ کے اوپر کھڑا ہوا, لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ اوپر رہا. وہ گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا جناب تیل استعمال کر رہے ہیں. صحابہ کو اللہ نے رزق دے دیا. واپس آئے, حضور نے فرمایا حلوا اگوا صحیح, اس میں سے مچھلی سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں گھی بھی لائے ہیں, اس کا گوشت بھی ہے, آپ نے بنا لے آؤ مجھے بھی کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, انہوں نے. اور اسی اثنا میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ یا سنا ہوگا کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی, صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے, قریش کا بنے یا اسلام کا بنے, تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کے, اور بنو خزاعہ حلیف بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بنو بکر نے شرارت کرنی شروع کر دی. وہ کیا کریں, رات کو جا کے بنو خدا پہ حملہ کر. اچھا خدا کی شان ہے, حملہ کرنے جائیں, جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں. بنو خدا والے آگے ہوشیار, وہ پاس ہے. ایک حملہ کیا مارے گئے, دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے, تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے. اب بنو بکر جو تھے وہ اکٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے, اور اسی سہیل ابن عمرو, وہ جو سلو لکھنے والا تھا,
ابو سفیان, سہیل ابن عمرو, حارث ابن ہشام ان کے پاس آئے دارالندوا میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاع والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو نہیں مار دیے, حملہ تو تم نے کیا. انہوں نے کہا ہم نے حملہ کیا کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے, ہم نے بدلہ لینا ہے, تم ہمارے حلیف کو ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا اچھا یہ بات رات میں رکھو, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینے میں نہ پہنچے, کیونکہ ہمارا تو معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی, لیکن ہم تمہاری مدد کریں گے. تو بنو بکر کو جب قریش کی مدد کا حکم ملا اور بہادر ہو گئے. اب بنو خزاع نے سوچا کہ یہ 2-3 دفعہ اپنے بندے مروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے کیونکہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے. تو اب جناب ان کے کچھ آدمی طواف کرنے کے لیے مکہ میں آئے اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں سے. اور بنو خزاع کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا بدیل ابن ورقہ, اس کا گھر مکے میں تھا. بنو خزاع کا قبیلہ تو باہر رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا. جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا. یہ آدمی بیچارے آئے, ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو اس کے لیے کیا کریں, وہ تو بالکل آتے ہیں. وہ دوڑے اور بدیل ابن ورقہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائیں, کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی, اندر بھی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے. آگے آئے, خدا کی شان ہے, دروازہ بند ہے, وہ دروازہ بھی نہ کھلا, وہاں سے بھاگے, وہ حرم میں داخل ہو گئے. لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے 23 آدمی جو تھے وہ اللہ کے حرم میں تھے. حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے. بہرحال جب وہ قتل ہو گئے, بنو خزاع کو پتہ چلا. بنو خزاع نے قریش سے کہا کہ یہ تو غدر ہے, ہمارا فیصلہ. دارالندوا میں اجتماع ہوا. ایک آدمی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, یہ پہلے مسلمان ہو گیا, حضور کا کاتب تھا, وحی بھی لکھتا تھا, قرآن بھی لکھتا تھا. بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا مکہ, وہ بھی موجود تھا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں, میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. میری اگر مشورہ مانتے ہو تو 3 باتیں ہیں, ان 3 میں سے کوئی ایک بات مانو. انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے عہد توڑا ہے. یہ عہد ہے کہ بھئی کوئی آدمی اب قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوگی, اور جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کے ساتھ, جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ. تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ گویا مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی, اور تم نے بنو خزاع پہ حملہ کیا, اچھا نہیں. اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بیچارے, تم نے حرم میں بھی قتل کر دیا. اب 3 باتیں ہیں, یا تو ایسا کرو کہ ان کے 23 آدمی مارے گئے ہیں, بنو بکر والوں ایسے پیسے والے ہیں, تم بھی سردار ہو, پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی مانگ لو. 23 آدمی کی دیت ہم دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو کمزوری والی بات ہوئی نا کہ پھر ہم جائیں اور معافی مانگیں اور دیت ادا کریں. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خزاع اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو, مرو, بچو, جہنم میں جاؤ, ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے. اور مدینے پیغام دے دو کہ جناب ان کی لڑائی ہوگی لیکن ہم نے جواب دے دیا, ہم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر رہے, آپ بھی اپنے حلیف کی مدد نہ کریں. یہ ایک معقول بات ہوگی اور حضور مان لیں گے. ابھی کہا کہ ہمارے حلیف ہیں, ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہوگا؟ تیسری پھر تیار ہو جاؤ, تلواریں تیار کرو, حضور حملہ کریں. وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑیں, وہ اپنے خلفاء کی مدد کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھا جائے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقل عہد بھی ہم سے ہوا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو ابو سفیان کہ تم چلے جاؤ مدینے میں اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے اور دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کو بھی اطمینان ہے, ہمیں بھی اطمینان ہے, آپ بھی اپنی دعوت اسلام دے رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ عقد جو ہے نا, ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے, اور مدت 10 سال کے بجائے 20 سال ہم چاہتے ہیں آپ کی سلو ہماری اور قائم ہے. اور اگر حضور نے تجدید عہد کر دی اور مدت بڑھا دی اور دستخط کر دیے تو پھر حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ تازہ عقد تجدید ہو گیا.
اگر وہ بنو خدا کا بدلہ لیتے تو اگر تجدید نہ کریں، اگر تو تجدید ہو گیا تو اب بنو خدا کا کیسے مدد کریں گے؟ نے کہا کہ ہاں بالکل مقیدہ یہ ہے کیا، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کام بن سکے۔ ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مکے کے سردار تم ہو، یہ کام تم کر سکتے ہو، اور تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو کر نہیں سکتا، ہر کسی کی بات تھوڑی سنے گی۔ ابو سفیان چل پڑا مدینے شریف کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو، حضور کو کہیں یہ پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خدا کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن بنو خدا والوں نے ایک ان کا شاعر تھا سالم ابن عمرو، اس کو بھیجا کہ تم فوراً مدینے پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ سالم ابن عمرو نے تو جی ایسے سفر کیا نا کہ وہ شاعر آدمی تھا، لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا جی۔ وہ رات اور دن اپنا اونٹ دوڑاتا رہا، آرام تک نہیں کیا۔ وہ تو جو 6 دن کا سفر تھا نا 3 دن میں کر کے مدینے میں پہنچ گیا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے مدینہ مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہیں، تو آیا رونا شروع کیا، اس نے مرثیہ پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے ان کی لاشیں حرم میں پڑک رہی ہیں، 23 سر کٹے ہوئے ہیں اور 23 انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حرم میں بکھرے پڑے ہیں، اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں، اور ہم ناوارث ہو گئے، ہمیں ہمارے حرفا جو ہے پوچھتے نہیں۔ اس نے ایسے انداز میں شعر پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، سالم تمہاری امداد ہوگی، فکر نہ کرو، اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے۔ بدیل ابن مرقہ جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے۔ ان کا جو سردار تھا بنو خدا کا آیا، اس نے کہا حضور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، کہ 23 جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے گئے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ حضور نے فرمایا بدیل تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان جا رہا ہے اور بدیل ابن مرقہ واپس آ رہا ہے مدینے سے۔ ابو سفیان نے ایک دوسرے کو ملے، اس نے کہا بدیل کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں گئے تھے، مدینہ گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں مدینہ تو نہیں۔ صاحب نے کہا یہ مدینہ منورہ کی ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتے دار ہیں، میں تو وہاں گیا تھا، وہاں سے ہوتا۔ اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو مدینہ میں گئے بھی نہیں؟ کہا مدینہ میں نہیں گیا۔ بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے گزرنے کی بات ہے تو تمہیں بتا دیتا کہ مدینہ گیا تھا۔ ابو سفیان نے بھی وہاں رات گزاری، بدیل ابن مرقہ نے بھی وہاں رات گزاری۔ منزل تھی صبح کو بدیل ابن مرقہ مکے کی طرف چل پڑا، اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو، جا کے ان کے اونٹ جو ہے نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے آؤ۔ وہ لید اٹھا کے لے آئے تو ابو سفیان نے کہا اس کو توڑو، اس کے اندر کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے۔ جب توڑا تو کھجور کی گٹھلی، کہا بدیل ابن مرقہ مدینے گیا تھا، کھجوریں صرف مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی قبیلہ نہیں کھلاتا، کیونکہ ان کے پاس کھجور بہت ہوتی ہے، اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور سے اطلاع پہنچ۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رکھ سکوں، حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو بکر نے کیا کیا۔ خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں، اب سیدھے تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں، پہلے ایسا کیوں نہ کروں میں اپنی بیٹی کے گھر میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں، اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہے، امہات المومنین ہیں، ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہم بار کریں نا حضور سے بات کرنے کی۔ ابو سفیان سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ جب آیا ام حبیبہ نے سلام کیا، استقبال کیا، اور وہاں جو ایک فراش کیا ہوتا تھا، ایک کاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے لگا ابو سفیان، تو جلدی جلدی سے فراش اٹھا لیا، جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا۔ چند سے کہا اچھا کیونکہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے، اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے۔ اور میں کہا نہیں، آگا فراش رسول اللہ وانت نجس، میں کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم بکھرے کو پلید ہو، اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی غیرت ہے، جنہوں نے مونا لیزا اور ڈیانا پڑھنی ہو، اس میں کیا غیرت آئے گی بھائی؟ وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا، وہ بھی وہی سیکھیں گے۔
کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں, گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں, شراب کیسے پی جاتی ہے, چیمپئن کے دور کیسے چلتے ہیں. انہیں تو پھر وہی سیکھنا ہے جن کی وہ متبع ہیں, جن کی اقتدا کر رہی ہیں. ام حبیبہ ہے, اسے کہا ام حبیبہ اصحابہ کی شب من بعد, اس سے دور ہو کر میرا اخلاق بھی بگڑ گیا. اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں, اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی دیوار ہے. میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی, ورنہ تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے, رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور اجازت دے. تو مشرک کو ہم مسلمان ہیں, اب باپ بیٹی کا کیا رشتہ. حضور کی خدمت میں حضرت کرو, کھلی تمہارا باپ ہے, احترام کرو, کھانا کھلاؤ, دعوت دو. یہ ٹھیک ہے, کافر ہے تو کافر ہے, تمہارا تو باپ ہے نا. خیر بہرحال اس کے بعد ابو سفیان آیا, حضور سے ملا. حضور نے فرمایا ہاں ابو سفیان ما جاء بک, کیسی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوبصورت وقت گزر رہا ہے, اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں, اللہ کا کعبہ آباد ہے, ہم بڑے مزے میں ہیں, آرام سے تجارت ہو رہی ہے. اور آپ کی دیکھیں بادشاہوں کو, ہرقل کو, بحرین میں, عمان میں, ہر جگہ دعوت جا رہی ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ عقد تجدید فرما دیں اور مدتی 10 سال کے لیے بڑھا دیں. ہم تو اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا لا نخون ولا نغدر یا ابی سفیان. ابو سفیان ہم نہ تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نہ اپنے عہد میں کبھی قدر کرتے ہیں. اب یہ عہد تجدید نہیں ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں, کمال ہے آپ کی, ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے کہا ما فعلتم ببنی خزاعہ. ابو سفیان تم نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا, اللہ کے حرم کا بھی یاد نہیں, اور پھر عقد بھی تجدید کرانا چاہتے ہو. جان کے تو پاؤں کے نیچے تو نہیں نکل گئی. کیا حضور کو تو پورا پتا. ابو سفیان بھاگا حضرت ابو بکر کی خدمت میں, کہا ابو بکر انت سید القوم, تم بھی تو سردار ہو, افعل خیرا لک الشرف الى آخر الدہر. ابو بکر مہربانی کرو, تم معاہدے پہ سلو کے دستخط کر دو. حضور نہیں کرتے نہ کریں, تم بھی تو سردار ہو نا, تم بھی تو مسلمانوں کے بڑے ہو, تمہارا قریش کے احسان ہو جائے گا سلو, اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو بکر سلو کل ناسی تھا. کہ چلو اللہ کے نبی نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں, حضور نے دستخط نہیں کیے, میں کہتا ہوں کیا کہہ رہے ہو, عقل سے بات کرو. فذهب الى عمر, بس عمر کی خدمت میں آ گیا. حضرت عمر نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا مجھ سے تم معاہدے پہ دستخط کرانے آئے ہو, میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے, کہ میں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا, ورنہ میری تو تلوار تڑپ رہی ہے. تم مجھ سے معاہدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف. ابو سفیان تمہارا ہمارا عہد اگر نہ ہوتا نا, اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے, آج مہمان طاقت کثیر, بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے. حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت عثمان نے جواب دے دیا. حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے جواب دے دیا. بی بی فاطمہ کے پاس چلے گئے. میں نے کہا بی بی فاطمہ آپ بھی تو بنت رسول اللہ ہیں, آپ اس معاہدے پہ دستخط. میں کہا انما آیا ابی سفیان, اصل کی بات کرو, میں عورت ہوں, عورتیں کبھی معاہدہ کرتی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے, اس نے کہا حسن میرا بیٹا ہے. اس نے کہا چلو یہ دستخط کر دو, 4 سال کا بچہ ہے حسن. اس نے کہا ایسے ایک لکیر مار سے میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دستخط کر دیا, حضور نے نہ سیدھی حضور کا بیٹا تو ہے نا. اس نے کہا ابو سفیان تو بڑا دماغ سے نکل گیا, کیا کہہ رہے ہو, یہ چھوٹا سا بچہ شروع کرتے سارا کیا. اب ابو سفیان ناکام, کہا کہ بس اب میرا جو طریقہ تھا نا, میرا مقصد یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دستخط کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دستخط کیے ہیں, یا قبیلے میں کسی ابو بکر ہوگا عثمان نے دستخط کیا. میں تو شور کر دیتا نا کہ صحابہ نے دستخط کر دیے, معاہدہ ہو گیا, اور اس کے بعد معاہدہ توڑ رہے ہیں. بہرحال ابو سفیان واپس آ گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ جہزی عائشہ, میرے لیے سامان تیار.
حضرت ابو بکر آئے، دیکھا بی بی عائشہ حضور کی دے رہے ہیں، حضور کی تلواریں ہیں، حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں، تیار سے کہا این یا عائشہ، کیا تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے کہا لا اعلم یا ابت، یعنی کہ اس کو پتہ تھا، لیکن راز ہے رسول اللہ کا، بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتا، کہا اللہ کے نبی کا راز۔ انہوں نے کہا آپا جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، لیکن یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جائیں۔ آخر جب لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو 3500 کا لشکر لے کر حضور مدینہ منورہ سے نکلے اور کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جائیں۔ اتنا بعض روایات میں کہ ابا بکر ان دو کو بتا، باقی کسی بھی اور دیکھیں کہ اس زمانے میں سیرت کردار رسول اور سیرت رسول پہ دیکھیں کہ حضور بحیثیت ایک جرنیل، حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکے اور مدینے کے جانے والے جتنے سڑکیں ہیں، ظاہر کی، خفیہ، چوری کی، پہاڑوں کے اندر کی، سب پر اپنی سیکورٹی اور اپنے محرہ پہرے دار لگا دو، جو مدینے آنا چاہے اس کو مت روکو، آنے دو، اور جو مدینے سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ لو، اس کو نہ جانا۔ مقصد یہ تھا کہ جو باہر سے مدینے آ رہا ہے تو آج اپنا کام کرے، لیکن جو مدینے سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکے والوں کو جا کے بتا نہ دے کہ لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے۔ سارے راستوں پہ حضور نے پہلے بٹھا دیے، اور اسی اثنا میں حضور پاک نے فرمایا یا علی، حضرت علی حاضر نے فرمایا زبیر بن عوام نے کہا حاضر یا رسول اللہ، نے فرمایا فاتوا روضۃ خاخ فإن بها غائنۃ وبها کتاب، کہ فلاں خفیہ راستے سے روضہ خاص پہ پہنچو جلدی، وہاں ایک اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے ہمارے خلاف، اس عورت کو بھی اور خط کو برآمد کر کے دیکھ۔ حضرت علی اور حضرت زبیر، اور وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی کہ گھوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ، اور پھر گھوڑے دوڑانے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو تو اسی جگہ ہو گئے خاص پہ وہ اونٹنی پہ جا رہی ہے، اور جا کے پکڑا اب کسی ٹھہر جاؤ۔ یہ عورت کی طوائف تھی، اناس اس کا نام، جیسے بت پرستی بہت پرانی ہے نا، اسی طرح طوائف پرستی بھی بہت پرانی، یہ بھی ابتدا سے ہے۔ تو اس کا نام اناس تھا، اور یہ بظاہر مدینہ منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے، حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی۔ حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ قتل ابو صاحب نہیں، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے، اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ میں مدد کے لیے آئی، کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا، وہ تو مر گئے۔ تو آپ نے کہا حضرت نے کہا ماں کی کتاب ہے، تمہارے پاس ایک خط ہے؟ نہیں سنا ہی کتاب ہے، میرے پاس کوئی خط۔ آپ نے فرمایا ماں کی کتاب ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا فتش، سامان کھولو، سامان کھولا، سارا سامان تلاش کیا، ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی، خط کوئی نہیں۔ زبیر بن العوام نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہاں ہوتا؟ بھی ہم نے اونٹ کی پلان تک دیکھ لی ہے، اس کی گٹھڑیاں دیکھ لی، سامان دیکھ لیا تھا۔ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار تو جہاں کو جبریل نے جھوٹ نہیں بولا، بابا کا دبنا رسول اللہ، اور نہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا، اس کے پاس خط ہے۔ اس نے کہا علی واللہ صحیح سمجھ کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، ایسے بلا وجہ آپ اس پر تشدد۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بات سنو اناک، فخرج الکتاب واللہ لأجردنک، اگر تم نے کتاب نہ دیا، وہ خط میرے حوالے نہ کیا، میں تمہارے کپڑے اتار دوں۔ اب اس نے کہا فآرضا، اچھا اس نے کہا کہ تم سارے ادھر منہ پھیرو، آخر میں عورت ہوں۔ دیکھو اس وقت کی طوائف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد مجھے نہ دیکھے۔ آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو سب نے ادھر منہ پھیر لیا، اس نے بال کھولے، بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا، اس کے بال تھے بہت بڑے، تو بالوں کو لپیٹ کے خط اندر رکھ کے ایسے موڑا بنا کے اوپر نشان بنا کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اس نے۔ اب وہاں کے خوشبو ہو سکے کہ اتنا خط ہے بالوں کے اندر لپٹا ہوا، اب تو نکال کے دے دیا۔ اس نے کہا چل، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ خط تھا حاتب ابن ابی بلتعہ، صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا مکے والوں کو
کہ قدم رسول اللہ، حضور کا لشکر آ رہا ہے۔ حضور نے بلایا حافظ، آپ نے فرمایا خط تم نے لکھا ہے؟ اس کا نام اناج کو دیا تھا۔ حضرت عمر کو جوش میں سڑک اس نے کہا دعني یا رسول اللہ، اضرب عنق هذا المنافق، حضور مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ماذا تقول یا عمر؟ انه بدری وان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لهم۔ یا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرو میں نے معاف کر دیا، تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو؟ کہا تم کیوں لکھا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اور میرا کوئی نہیں، اللہ خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی۔ میں نے کہا خط کی ذریعے اطلاع دے کر قریش قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کا میرا خیال کر لیں گے، میری بچوں کا لحاظ کر لیں گے، ان کو مدینے آنے دیں گے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں صدقہ ہاتھ میں سچ کا ایک چھوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرا ابن حابس التمیم بنو تمیم کا آدمی ہے، وہ پورے قبیلے کو لے کے آیا اور مسلمان ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہیں 1000 گھوڑ سوار مسلح ہو کے آئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور ہم کلمہ پڑھیں۔ اور پھر وہ اپنا عیینۃ ابن حصن جو تھا بنو غطفان کا وہ احمق المتا وہ آ گیا، انہوں نے کہا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ابھی حضور راستے میں 10,000 کا لشکر مدینے سے چلے تھے تو 3,500 تھے، ابھی 2-4 منزلیں حضور نے طے فرمائی ہیں اور قبیلے دورے آئے، 10,000 کا لشکر جرار، گھوڑ سوار، اونٹوں پہ سوار، سلاح اسلحہ مقاتل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلایا اور آپ نے طائف کی طرف توجہ کی، کیونکہ مدینے سے راستہ جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے، مکہ بھی آ جائیں طائف بھی چلے جائیں، تو قافلے کو اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھیں گے طائف کیا ہے۔ بنی حوازن، اب صحابہ نے کہا انہ یرید بنی حوازن، اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی حوازن کے ساتھ جنگ کا ہے، کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا کہ یرید بنی حوازن، یرید بنی حوازن، بنی حوازن کے ساتھ جا رہے ہیں، بنی حوازن کی طرف چل رہے ہیں۔ جب عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور بنی حوازن کے قریب آئے فامر اصحابہ ان یتجہوا الی مکہ، کہ مکہ کی طرف رخ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ اندازہ کریں رازداری کا کہ مدینے سے قافلہ چلا رہے ہیں، قافلے میں 10,000 تو مقاتل ہیں، پھر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مکہ شریف سے 4 میل کے فاصلے تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا حضور نے کہ مکہ جا رہے ہیں، ماں سوائے ابو بکر عمر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فتجہوا الی مکہ، مکہ کی طرف توجہ کرو۔ اچھا خدا کی جان ہے کہ بدیل ابن ورقہ وہ جو بنو خدا کا سردار تھا، وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا 2-4 میل سفر کر کے کہ حضور کی مدد کب آتی ہے۔ اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں، یہ تھا کہ 200 400 500 1000 آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے لیے۔ اسی اثنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا، حکیم ابن حزام نکلا اور ادھر سے بدیل ابن ورقہ نکلا، وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر سے سب نکلے کہ مکے کے باہر جا کے ذرا معلومات کریں۔ کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ بھی کوئی لشکر جو ہے بنی حوازن کی طرف متوجہ ہے مسلمانوں کا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح بھی واقعی وہ بنو حوازن کی طرف ہے، کہیں ادھر تو نہیں آ رہے۔ یہ جب تین نکلے تو رات کا وقت تھا، آگے تو آگ کھانے پک رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، 10,000 آدمی آگ جلا رہا ہو تو کتنی جگہ پہ آگ ہوگی۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا، بدیل ابن ورقہ آیا، اس نے کہا بدیل ان ہؤلاء، یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے، بنو حوازن، جن کے میں بنو حوازن ہوں۔ تو بنو حوازن کا کہتا ہوں، اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہو۔
منہم، اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خدا میرا قبیلہ ہو، بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار سے کہا نہ عارف بنو خدا، میں جانتا ہوں تمہارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں، اس میں یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، میں تو خود دیکھ کے رہا ہوں۔ نے کہا نہیں تمہیں پتا ہے، تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر؟ انہوں نے کہا تم کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا ابو سفیان تو مکے کے سردار ہو، تو میں تو خدا کا سردار ہوں، تم کیوں نکلے ہو اس وقت؟ حکیم ابن حزام کیوں نکلا ہے اس وقت؟ کیسے تم نکلے ہو؟ ایسے میں نکلا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتا ہے؟ چلو کرتے چلتے ہیں وہاں لشکر کی طرف، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ اس نے کہا اچھا آپ ہمیں والے جانا چاہتے ہو، ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے تمہاری مدد کے لیے آئے۔ وہ بھی کہا نہیں مجھے نہیں پتا مسلمان ہے، نہیں ہے چلنا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں۔ اب وہ کہاں جائیں؟ لیکن ابو سفیان کر گیا، اس نے کہا اتنا بڑا لشکر، اور خدا کی شان دیکھیں گی، عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ ظہور کے چچا اور محبوب چچا، خدا کی قدرت ہے، وہ انتظار میں تھے، اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کم میں جب آئے پوچھا کون؟ نے کہا مسلمان، نے کہا اين رسول اللہ، حضور کہاں ہے؟ اچھا اور رات میں جو تھے یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی، تو اس پہ حضرت عمر تھے، حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچانا، کہا عباس عباس ہو تم؟ انہوں نے کہا آپ عمر زیادہ بات نہ کرو، تم نبی رسول اللہ نے کہا میں تمہیں حضور کا خیال بتاؤں، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، میں ابھی بدل لیتا ہوں۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے۔ حضور نے جب آواز سنی کہا عباس عباس میرا چچا، اتنے میں عباس پہنچے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، ففرح رسول اللہ فکبر وقال اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکے میں سے میرا چاچا مسلمان، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سعادت۔ عباس نے کہا حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گیا؟ حضور نے فرمایا تو میرے چچا ہو، جو بھی بات کرو، کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا، بات کرو۔ اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش سے حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ دن ختم ہو گئے کہ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اس کا کام تھا۔ حضور نے فرمایا عباس تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا قدر کیا؟ اس نے کہا حضور انہوں نے جو قدر کیا، میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی دو، ورنہ پھر قریش کا تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے۔ حضور نے فرمایا عباس تم تو مسلمان ہو گئے، قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں کہ میں معافی دوں۔ انہوں نے کہا تم پھر مجھے اجازت دے، میں جانے دیں ابو سفیان سے جا کے بات کرتا ہوں، ورنہ قریش نہیں بچیں گے، ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں۔ اتنے لشکر نے جب حملہ کر دیا ایک بچہ بھی، کیونکہ بنو سلیم ہیں، بنو غطفان ہیں، اور پھر وہ بنو خزاع ہیں جو 23 آدمی مرے ہوئے تھے، بنو تمیم ہیں، اور مہاجرین و انصار ہیں۔ حضور ان کے دلوں میں تو وہ کفار قریش کے خلاف جو لاوا ہے پک رہا ہے، کون بچے؟ مہربانی کرو ورنہ مکے میں قتل عام۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ اس نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی دے، آتا ہو بغلتا ہو۔ حضور نے اپنا بغلہ دیا کہ میرے خچر پہ بیٹھ کے جائے۔ حضرت عباس حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔